کیا پوچھے کیا اٹھے یار خریدی ایک کو جان واسطے ایک نسخہ ایک ٹکے جڑا ایک کو رو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے۔ آپ کے فلسفے کو کوئی عام آدمی نہیں سمجھا سکتا اور آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر حضرت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں نے سوچا کہ کچھ اس علاقے کے وسیع کے حوالے سے کچھ کہوں تو پھر مجھے خواجہ صاحب جیسی ہستی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو اور میری جرأت نہیں ہوئی کہ میں پھر خواجہ صاحب کے کلام کے بعد اور ان کی شاعری کے بعد میں کچھ کہہ سکوں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دن منایا گیا ہے اسی ماہ میں 9 نومبر میں۔ وہ بھی وقت کے ولی کامل تھے، اللہ کے دل بندے گزرے ہیں جن کے کوششوں سے، جن کی گریٹ ایفرٹ سے ہمیں یہ پاکستان جیسا عظیم تحفہ ملا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پاکستان میں اولیاء کرام کا نظر کرم ہے، نظر فیض ہے جو یہ چل رہا ہے۔ اولیاء کرام کا نظر کرم ہے اور نظر فیض ہے۔ اور بہت سارے ہمارے لوگ جو جنگ 65 کی ہے، 71 کی ہے، بہت سارے بزرگوں نے ہمیں یہ واقعات سنائے ہیں کہ ہم نے خود حضرت لاہور میں جب انہوں نے انڈیا والوں نے حملہ کیا تو ہم نے خود حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، داتا صاحب کی زیارت کی، جو وہ آگے ان لوگوں کی مدد کر رہے تھے جو ان کافر قوتوں کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام اپنے آرام گاہ میں زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ بولو، زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ان کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو سچا قاری ہوگا، جو سچا حافظ ہوگا، جو سچا اذان دینے والا ہوگا، جو سچا حاجی ہوگا، سچا مومن ہوگا، سچا اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوگا، تو یہ طے شدہ بات ہے شریعت کے اندر کہ کبھی بھی اس کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ہر حال میں ڈرو، وکونوا مع الصادقین۔ صادقین جو ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ صادقین کے ساتھ جڑے رہو، ان کی معیت تلاش کرو، ان کا ساتھ تلاش کرو، ان کی مجلس تلاش کرو، ان کی محفل تلاش کرو، ان کی باتیں تلاش کرو، ان کا قرب تلاش کرو اور ان سے محبت کرو، کیونکہ اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے۔ جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اولیاء کرام کی فضیلت، سچے مومن کی فضیلت۔ فرمایا کہ اللہ کے پاک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے کو اپنا دوست بنا دیتے ہیں تو حضرت جبریل امین کو اللہ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر تمام کائنات کے اندر اعلان کر دو کہ آج ہم نے فلاں دن فلاں شخص کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اس کو اپنا قربت عطا کر دی ہے، وہ ہمارا ولی بن گیا ہے۔ کس لیے اعلان کیا جاتا ہے؟ جی اعلان کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ تمام اللہ کی مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ اللہ کا ولی ہے، جس کا احترام ایز اللہ کے ولی کے کرنا ہے، اس کا حکم ہے استعمال۔ تو اولیاء کرام جب دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں پر، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح حضرت دہلی کے اندر، حضرت اجمیر کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ،
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے یہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اور یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے وسیلے سے اللہ پاک صرف نظر فرمائیں گے اور ہم پر بھی رحمت فرمائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کنسپٹ ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں شریعت کے مطابق کہ اللہ پاک اپنے اولیاء سے محبت فرماتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور ہم ذکر خیر چونکہ پچھلے جمعہ المبارک کی اولیاء کرام کا گزرا ہے، اور پھر بڑی 11ویں شریف گزری ہے، تو ہم حضور غوث پاک کے حوالے سے تھوڑے سے واقعات اور بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان مکمل ہو سکے، ہمارا ایمان تازہ ہو سکے۔ تو میں نے بات ختم کی تھی ان ڈاکوؤں پر، اور پھر اس آپ کی وہ خاتون مرید تھی جو حضرت غوث اعظم کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ کر گئی تھی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب آئی تو اس نے دیکھا کہ تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے حضور غوث پاک کے وہ ایک اللہ کی طرف سے اس کو مشاہدہ کرانا تھا، دکھانا تھا، یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو اس نے آ کر دیکھا تو حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہترین کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ سوکھی جو کی روٹی کھا رہا تھا پانی کے ساتھ، نمک کے پانی سے۔ آپ بہت سارے بزرگان دین کے جب حالات زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کی فتوحات اتنی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس آتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ روزانہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے تھے۔ اور ان کا اپنا طرز زندگی کیا تھا، ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے تھے۔ ان کے محبت کرنے والے، چاہنے والے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی پر قائم مدام رہے، ہمیشہ روزے سے رہے، اور آپ کی غذا یہ تھی کہ ایک معمولی سی ٹکیا جو کی روٹی کی اور نمک کا پانی، یہ آپ کی غذا ہوتی تھی۔ اسی طرح تمام فتوحات ان کو حاصل تھی، اور ان کے خاندان کے اندر تمام قسم کا رزق آتا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے۔ تو یہ ایک امتحان تھا اس خاتون کے لیے اور اس بچے کی تربیت کے لیے، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق، ایڈوائس اور درس ہے کہ جب آپ کہیں پر سیکھنے جاتے ہیں اور وہاں پر ادب آداب کیا ہوتا ہے، کھانے کیسے ہوتے ہیں، تو کھانے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ جہاں پر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر مشقت بھی اٹھائی جاتی ہے۔ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو یہ کرامت دکھائی جس کو دیکھ کر حضرت علامہ اقبال کہہ اٹھے کہ تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، وہ اسی کرامت کی طرف ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ایک اور کرامت بھی ہے جہاں پر آپ نے مردے کو زندہ کیا، لیکن یہ بھی کرامت تھی کہ ایک وہ ہڈیوں کا ملبہ تھا جس کو آپ نے مردے کے اس پر اپنا دست مبارک رکھا۔ جب خاتون نے اعتراض کیا کہ میرا بیٹا تو جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور آپ اچھے سے کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا اے بیٹی تو وہ بھی جو چاہے کھا سکے، اس کو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن ابھی وہ زیر تربیت ہے، زیر تعلیم ہے، وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کو ہم سمجھا رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو تربیت میں تو یہ ہوتا ہے، تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ لاغر ہو جائے اور روح طاقتور ہو جائے، روح بولو طاقتور ہو جائے۔ تو اولیاء کرام کا جسم لاغر ہوتا ہے لیکن روح ان کی طاقتور ہوتی ہے، اتنی لطیف ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جنگ کے اندر جو پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، جب اس نے لاہور پر حملہ کیا تھا تو یہ
نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سفید قبروں کے اندر زیارت کی، جو آپ ان کی طرف سے آنے والے جو پاؤں تھے اور گولے تھے اس کو روک رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے. بہت سارے لوگوں نے اس کو ذکر کیا. یہ ان کی صحت پر ہے، یہ ان کی گارنٹی پر یہ بات میں بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ لطیف اللہ پاک ان کے جسموں کو یہ عنایت فرماتے ہیں، یہ انعام دیتے ہیں کہ ان کی روح جو ہے وہ طاقتور ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ میں اس لیے اس کی تربیت کر رہا ہوں کہ اس کی جو روح ہے وہ طاقتور ہو جائے. جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے؟ بولو، روح پرواز کرتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ ادھر بھی جاتی ہے، ادھر بھی، آسمانوں کی بھی سیر کرتی ہے، وہ پانی پر بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ دریا پر بغیر کشتی کے پار کرا دیتی ہے، کیونکہ جسم لاغر ہوتا ہے اور روح طاقتور ہوتی ہے. جسم ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈوبتا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تربیت ہے، تو تربیت میں یہ تو ہونا ہی ہے کہ جسم لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے. تو آپ نے پھر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ. تو اللہ کے حکم سے وہ کھڑی ہو، وہ زندہ ہو. تو یہ آپ کی وہ کرامت تھی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا جو توبہ کا تھا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس بنفیس ان کے والد محترم کو خواب کے اندر حضور نے خود آ کر بشارت دی کہ اے ابو صالح، تیرے گھر کے اندر ایک فرزند آنے والا ہے جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. اسی لیے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے اور آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جب آپ کو غوث اعظم کا لقب ملا، رات کے وقت آپ کو غوث اعظم کا، سحری کے وقت نیند کی حالت میں غوث اعظم کا لقب ملا کہ آج سے آپ غوث اعظم بھی ہیں. تو جب آپ کو اٹھ کر بازار کے اندر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے ایک دکاندار جو آپ کو روزانہ سلام کرتا تھا، حضرت شیخ کہہ کر کہتا تھا، تو اس نے سلام کے الفاظ، سلام تو وہی تھا لیکن الفاظ تبدیل کر دیے. اس نے کہا کہ السلام علیکم یا غوث اعظم. تو آپ کھڑے ہو گئے، رک گئے. یہ بندہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو آپ اس کے پاس اس کی دکان پر تشریف لے آئے. تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے جگہ دی آپ کو، حضرت شیخ کو بٹھایا. تو آپ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ تو ایک خدائی راز ہے، یہ کیا ہے؟ بولو، خدائی راز ہے. اللہ کی طرف سے لقب ملنا، القاب ملنا، یہ خدائی راز ہے. اور یہ راز تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو ابھی تک کسی نے بھی اور نے ذکر بھی نہیں ہوا، میں نے کسی کو بتایا. کیا ہے؟ اللہ پاک دلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ پاک بولو، دلوں میں ڈالتے ہیں، دلوں میں اتارا جاتا ہے. حضرت جبریل امین کے ذریعے سب کو اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اللہ پاک نے آج اپنے ایک بندے کو یہ لقب اور منصب عطا کیا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. تو اے بندے ذرا بتا کہ تمہیں یہ راز کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو خدائی راز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایسا بتا کہ کون سا وظیفہ کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، تو ایسا کہ یہ تجھے اللہ کا جو خدائی راز ہے یہ معلوم ہو گیا. اس نے کہا کہ جناب شیخ محترم، بات یہ ہے کہ میں کوئی وظائف وغیرہ نہیں پڑھتا، بس یہ کرتا ہوں کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے بولو، ڈرتا ہوں. جب چیزیں مہنگی ہونے لگتی ہیں تو میں چیزیں مہنگی نہیں کرتا، مخلوق خدا کو نہیں ستاتا، لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹتا، لوگوں سے ناجائز منافع نہیں لیتا. ترازو میرا درست ہوتا ہے. جو میں کوئی وزن کرتا ہوں تو میرے وزن میں
اضافہ ہوتا ہے سامان میں، کمی نہیں ہوتی، اور میری طرف سے کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی۔ جب ذخیرے کا وقت ہوتا ہے، دوسرے تاجر ذخیرہ کر رہے تھے، تو میں اپنے اناج کی جو بوریاں ان کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سستے داموں لوگوں کو میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا جو رزق ہوتا ہے وہ بانٹتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے، یہ تیرا تقویٰ ہے، یہ تیرا تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، ناپ توڑ میں کمی نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے تیرے سودے کے اندر، اس لیے اللہ پاک نے بھی تجھے یہ خدائی راز عطا کیا ہے۔ تو بعض لوگ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی زبان سے جب کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو اللہ پاک پورا فرما دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ خدائی راز تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کوئی وظیفہ پڑھتے ہو، اس میں اعظم جانتے ہو، کوئی سورت پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت شاید کچھ نہیں کرتا، بس میں لوگوں کو ریلیف دیتا ہوں، یعنی لوگوں کو سہولت دیتا ہوں۔ جب دوسرے دکاندار مہنگا کرتے ہیں، کہاں کرتا ہے، تو میں اپنے جو غلہ ہے، خوراک ہے، میں لوگوں کو سستے داموں فراہم کرتا ہوں اور ان کی جیبیں نہیں کاٹتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اولیاء کرام کا مرتبہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اولیاء کرام کا جھنڈا قیامت تک سرخرو رہے گا، بلند رہے گا۔ اولیاء کرام کا جھنڈا بولو، قیامت تک بلند رہے گا، سرخرو رہے گا، باعزت رہے گا۔ جو اس جھنڈے سے لڑنے کی کوشش کرے گا، جو ان کی گستاخی کرے گا، جو ان کی بے ادبی کرے گا، جو ان سے لڑائی کرے گا، تو وہ تیار رہے گا۔ اللہ پاک نے اعلان جنگ فرمایا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا سنت ادا کریں۔